کہ آج کے دور میں مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کی 10-12 آیتوں پر عمل کرتا بھی ہے کسی حد تک، اور اسی کو قابل عمل سمجھتا ہے۔ نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، نکاح کرنا، حج کرنا، بس یہی چند چیزیں ہیں۔ باقی آیات سے متعلق مسلمان کا یہ تصور کسی حد تک ہے کہ معاذ اللہ وہ قابل عمل نہیں، تو یہ مسلمان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ۔ پورے قرآن پر عمل کے حوالے سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس کی پیروی کرو۔ ہاں جو آیتیں منسوخ ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن قرآن کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور رزلٹ اس کا یہ بتایا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم پر مہربانی کرے تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، اللہ تم پر مہربانی فرمائے گا۔ تو وہ لوگ جو دین کو چھوڑ کر مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں یا کسی دوسرے مذاہب کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر، تو ان کا انجام کیا ہے وہ بھی آج کی تلاوت میں آیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وہ قیامت کے دن گھاٹے میں ہوں گے، اور جو قیامت کے دن گھاٹے میں رہا وہ دنیا میں بھی کبھی ترقی نہیں کر سکتا، دنیا میں بھی وہ گھاٹے ہی میں رہے گا۔ اس لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ دین بڑا کٹھن ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الدین یسر ولا تعسر، دین آسان، اس کو ڈیفیکلٹ نہ بناؤ۔ تو حضور کا یہ جملہ دین آسان ہے، اس کا مطلب یہ کہ دین ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ہم بناتے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، بہت ساری غلط رسومات کو ہم نے دین سے جوڑ دیا، یہ ڈیفیکلٹ ہو گئی، اور ہم نے سمجھا کہ اس کے بغیر چلے گا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، نکاح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ جو رسومات جوڑ دی ہیں، اتنے کھانے، مہندی، ہلدی، ڈانڈیا، اڑگم دڑگم، یہ ساری چیزیں جو جوڑ دی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جس سے ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، نکاح ڈیفیکلٹ ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ یہ آج کے دور کی سچویشن ہے۔ تو ہم نے ڈیفیکلٹ بنا دیا۔ دین آسان ہے، بڑا آسان، اتنا آسان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ اللہ کسی بندے کو ایسا حکم دیتا ہی نہیں جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں روزہ فرض کیا گیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، لیکن پھر آگے فرمایا گیا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر تم مریض ہو، اگر تم مسافر ہو، تو بعد میں جو ہے وہ دن جو مقرر ہیں جتنے ہوئے ہیں تعداد کے اعتبار سے وہ دن پورے کر لینا، یعنی 29 اگر ہوئے ہیں روزے تو تمہارے جو روزے چھوٹے 29 کے اعتبار سے بعد کے دنوں میں پورے کر لینا، گنتی پوری کر لینا۔ 30 ہوئے ہیں تو باقی جو روزے تمہارے چھوٹے ہیں اس کو بعد میں پورے کر لینا، اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو تو دین کتنا آسان ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر امریکہ سے چلے تو اس کے لیے دن اتنا لمبا ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں، تو وہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکے گا۔
وہ روزہ رکھے گا تو اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو قرآن اور دین ہمارا بہت آسان ہے، فلیکسیبل ہے. اس نے چھٹی دے دی، بعد میں دن پورے گنتی کے دن پورے کر لینا، کوئی پرابلم کی بات نہیں. اور ہے روزے کتنے؟ ایام معدودات، چند دن، بس اس سے زیادہ تو ہے نہیں. اس امت کی پریشانی کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ خود اس نے دین کو ڈیفیکلٹ سمجھا، اور دین کو ڈیفیکلٹ سمجھ کر فروع کو، مستحبات کو، رسومات کو اس نے فرض کا درجہ دے دیا. تو اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اسے عزت و سربلندی عطا فرمائے، تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کہیں سے اپنی زندگی اور اپنے کام اور اپنے سارے معاملات کے سلسلے میں کچھ بھی اصول نہ لے. جو بھی اصول اسے چاہیے وہ اسلام ہی سے وہ حاصل کرے، اس لیے کہ دین صحیح معنوں میں اسلام ہی ہے. ایک آیت کریمہ آئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اتنا تو سب جانتے ہیں، لیکن آپ کے دل کی کلی اس وقت کھل جائے گی جب اس جملے کی طرف آئیں، بیدک الخیر. تم کہو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک عطا فرما، جسے چاہے ملک جسے چاہے چھین لے. تو جسے چاہے عزت عطا فرما، جسے چاہے ذلت عطا فرما. لیکن میرے رب تیرے دست قدرت میں ہے کیا؟ تیری شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے بیدک الخیر. اللہ عز و جل اپنے بندوں کے سلسلے میں خیر ہی کا فیصلہ فرماتا ہے. اپنے بندوں کا جتنا وہ بھلا چاہتا ہے کوئی دوسرا اتنا بھلا نہیں چاہتا، خیر ہی خیر. بسا اوقات ہم کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے پریشان کن ہے، لیکن اس کے پس پردہ جو خیر ہے اس کی واقفیت ہمیں نہیں ہوتی. جیسے کہ کورونا میں ہم نے دیکھا، کورونا کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوئی، اور جس کا افسوس بھی اس وقت تھا آج بھی ہے، کہ مسجد سے روک دیا گیا، مسجد سے لوگوں کو روک دیا گیا. اب اس وقت کیا سچویشن ہوئی؟ لوگ گھروں میں تراویح پڑھتے، نماز پڑھتے تو روتے تھے. گھروں میں تراویح پڑھ کر روتے تھے، نماز پڑھ کر کے روتے تھے. ایسا رونا کبھی مسجد میں لوگوں کو ہم نے نہیں دیکھا. اب میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، کورونا کے اندر لوگ مسجد سے تو دور ہو گئے، خدا سے قریب ہو گئے، اور عام دنوں میں مسجد سے قریب تھے، خدا سے دور تھے. عام دنوں میں مسجد سے دور تھے، مسجد سے قریب تھے، خدا سے دور تھے. چلے، لیکن کورونا کے زمانے میں میں نے وہ بھلکتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ تڑپتے ہوئے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ یہ پابندی، لیکن اس کے پیچھے کیا خیر ہے وہ ہم نہیں جانتے تھے، وہ اللہ ہی بہتر جانے. اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے سلسلے میں خیر ہی کا فیصلہ فرماتا ہے، خیر ہی کا. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اب سمجھیے گا جو مجھے آج سمجھانا ہے آپ کو. بہت سارے اس وقت تیزی کے ساتھ حالات بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور میں نے اضطراب سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اندر مسلمانوں کا دیکھا. پتہ نہیں اب کیا ہوگا، کیسے رہ پائیں گے، نہ جانے کیا کیا سوچ انسان کی بنتی چلی جا رہی ہے. جب ایسی سچویشن ہو تو آج کی آیت نے بڑی عظیم رہنمائی فرمائی. کیا کرنا چاہیے؟ پروٹیسٹ، روڈ پہ نکلنا، نعرے بازی کرنا، دھوم دھماکے کرنا. اب قرآن کیا کہتا ہے اسے سنو.
ان تصبک حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ منکرین کی سوچ قرآن نے بیان فرمائی کہ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو منکرین کو خوشی ہوتی ہے، اور جب تمہیں راحت پہنچتی ہے تو منکرین کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تم اچھائی میں ہو، سکون سے ہو تو منکرین کو تکلیف پہنچے گی، اور تم تکلیف میں ہو تو منکرین کو اچھا لگے گا۔ منکرین کی فطرت ہی یہ ہے کہ تمہیں تکلیف میں گرفتار دیکھ کر کے خوش ہونا۔ اب ایسی سچویشن ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بس اوقات بہت ساری چیزیں ایسی معاشرے کے اندر لائی جاتی ہیں، ایسے معاملات سامنے آتے جس سے آدمی مشتعل ہو جائے، ایک دم گھبرا جائے، جوش میں آ جائے، تو قرآن نے وہاں پر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ یہ فارمولہ ہے قرآن کا۔ منکرین کی چال کو اگر ناکام کرنا ہے اور ان کے مکر و فریب سے اگر بچنا ہے تو قرآن کہتا ہے دو چیزیں اختیار کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ اگر تم نے صبر کیا اور تقوی اختیار کیا، ان کا کوئی پلان کبھی سکسیس ہو ہی نہیں سکتا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو کرنٹ سچویشن کے اندر ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے ہم دامن صبر کو تھامے رکھیں، اور صبر بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر طاقت کا نام ہے۔ اور اگر یہ بزدلی کی بات ہوتی تو کبھی اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ فرماتا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ۔ تو یہ قوت والا کام ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ کوئی بھی چیز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام پر بھی آ جائے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بہت ساری باتیں، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں تم سنو گے، تمہیں مال سے آزمایا جائے گا، تمہیں جان سے آزمایا جائے گا، اہل کتاب سے، مشرکین سے، بہت ساری ایسی باتیں تم سنو گے جس سے تم کو تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو وہاں بھی یہی دو صفت آئی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہمت والے کام ہے، یہ ہمت والے کام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ میڈیا کا دور چل رہا ہے۔ اگر تھوڑا سا میں بڑھ کر کے کہوں میڈیا کا مطلب کیا؟ 90% جھوٹ، 90% جھوٹ، یہ میڈیا کا مطلب۔ میڈیا کے پروپیگنڈے کو کس طریقے سے، اس کا بھی سولیوشن ہے کہ ایسی سچویشن ہو جب میڈیا کے اندر پروپیگنڈا تمہاری دل آزاری کا کیا جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں، غزوہ بدر کے موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے جب فتح عطا فرمائی تو ابو سفیان جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے اور اس جنگ کے اندر وہ تھے منکرین کی طرف سے، تو جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا آئندہ سال دیکھ لیں گے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کر دی۔ ابو سفیان، ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جنگ کی تیاری کے اندر لگ گئے ہیں، صحابہ پوری تیاری کے اندر ہیں۔
تو مدینہ منورہ سے ایک صاحب مکہ مکرمہ پہنچے تھے، یا شاید مکہ مکرمہ ہی میں وہ تھے، اور ان کو بہت اچھی رقم دی گئی اور کہا گیا کہ تم مدینے جاؤ، اب میڈیا جاؤ مدینہ شریف، اور گھر گھر جا کر کے لوگوں سے کہو کہ ابو سفیان نے بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، ان کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ جبکہ ادھر ڈر تھا ابو سفیان کو کہ کہیں جنگ ہوئی تو ہمارا حال کیا ہوگا، لیکن پروپیگنڈا میڈیا کا، گھر گھر جا کر کے بات کہی گئی۔ اب صحابہ تھے، وہ ایمان بڑا پختہ تھا، بڑا پاورفل ایمان تھا۔ قرآن نے اس کو آج یہ آیت کریمہ آئی، اس کو قرآن نے مینشن کیا کہ بہت بڑی فوج، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، بے شک تمہارے لیے انہوں نے بہت بڑی فوج تیار کر کے رکھی، انسانوں کا جمع غفیر ہے، فاخشوہم، ان سے ڈرو۔ اب یہ میڈیا کا رول تھا، اس وقت پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا نہیں تھا، ماؤتھ میڈیا تھا، یہ ہوا۔ لیکن صحابہ نے جب سنا تو قرآن کہتا ہے فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور مد مقابل ان کو فوج کے حوالے سے یہ بات کہی گئی تھی، اور صحابہ نے فوراً کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین وہ کارساز ہے۔